بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس سے پہلے آیہ کریمہ میں جو مضمون گزرا ہے وہ آخرت اور روز حشر کے انصاف کے بارے ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی وحدانیت سے انکار یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار یا کفر جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و زر کسی ایک بشر کے پاس ہو، اتنا ہی اسے اور دیا جائے اور قیامت کو چاہے کہ وہ کفر کا بدلہ دے دے، جرمانہ دے دے، یہ ساری دولت دے کے جان چھڑا لے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ اسے دوزخ میں رہنا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. اگرچہ وہ چاہے گا کہ کوئی ایسی سبیل ہو، کوئی ایسا طریقہ ہو، یریدون یخرجوا من النار، کوئی ذریعہ ہو کہ میں آگ سے نکل سکوں، وما هم بخارجین. اس کے ساتھ اسلام نے یہ نہیں کہ سارے معاملات کو صرف آخرت میں چھوڑ دیا. آخرت تو یقینی ہے اور وہاں ماسبت ہوگا، لیکن دنیا میں قیام امن کے لیے معاشرے میں بھی جزا و سزا کے قیام کو ضروری قرار دیا. اور اسلام نے دو طرح کی سزائیں مقرر کی. کچھ جرائم ایسے ہیں جن پر حدود ہے، جیسے چوری ہے، بدکاری ہے، ڈاکہ ہے، شراب خوری ہے. یہ چار قسم کی سزائیں ایسی ہیں کہ کوئی قتل کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، اور اسی طرح شراب خوری ہے. تو یہ ایسے جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ کریم نے مقرر کر دی. اب معاشرے کی جو عدالت ہوگی یا جو نظام ہوگا ان کے ذمے شہادت جمع کرنا ہوگا. مجرم یا خود ایک والے جرم کر لے یا اس پر ایسی مضبوط شہادت ہو جو ثابت کر دے کہ یہ مجرم ہے، اس پر حد جاری ہوگی، یعنی سزا ہوگی جو اللہ نے مقرر کر دی ہے. اس میں عدالت یا قاضی سزا دینے کا مجاز نہیں ہے، سزا اللہ کی طرف سے ہے. شہادت ہوگی اور شہادت میں بھی بہت سی باتیں ہیں. گواہ کے لیے اس کی اچھی شہرت کا ہونا ضروری ہے، وہ خود داغدار زندگی نہ رکھتا ہو، سزا یافتہ نہ ہو، بلکہ اخلاقیات تک کو لیا گیا ہے. فرمایا گیا کہ جو بندہ باہر چلتے پھرتے کھاتا پیتا ہو اور سڑک پہ جا بھی رہا ہے، کھاتا بھی جا رہا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی شہادت قبول کی.
شہادت کے معاملے میں بھی بہت سی شرائط ہے، اور جتنی بڑی حد ہے، جتنی بڑی سزا ہے، اس کی اتنی ہی سخت شہادتیں ہیں۔ ان جرائم کے علاوہ باقی جو جرائم ہیں معاشرے میں، ان کے لیے تعزیر کا لفظ ہے۔ تعزیر کا معنی ہوتا ہے کہ عدالت اس کے لیے سزا تجویز فرمائے، اسے 20 سال قید کر دیتی ہے، 10 سال قید کرتی ہے، یا اسے شہر سے نکال دیتی ہے، یا اس پر جرمانہ ڈالتی ہے، تو وہ موقع، محل، جرم کی نوعیت، شہادت کی صداقت اور حالات وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں اسے کیا سزا دی جائے، چونکہ سزا کا مطلب صرف بندے کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، سزا سے مراد معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور قرآن کا جو اصول ہے وہ یہ ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے اہل دانش، یہ جزا و سزا کا جو معاملہ ہے اس میں قوموں کی زندگی ہے۔ جو قومیں انصاف کرتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں، اور جو انصاف نہیں کرتی، ظلم کرتی ہیں، وہ مٹ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹتی ہیں، خانہ جنیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، غریب و امیر لڑ جاتے ہیں اور آپس میں لڑ مرتی ہیں۔ جو انصاف کرتے ہیں، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اقوام مغرب نے جو بہتری ان کے پاس، جو اچھائی ہے، وہ اسلام سے لی ہے۔ دنیا میں جب اسلام عدل کا، مساوات کا درس دے رہا تھا، یہ لوگ وحشی تھے، یورپ کے لوگ غاروں میں رہتے تھے، اور امریکہ مفروروں کی آماج گاہ تھا، ہر ملک سے بھاگے ہوئے لوگ وہاں تھے، اور ہر طرح کے جرائم تھے۔ کاروبار میں دیانتداری، شہادت اور عدالتوں میں انصاف، غریب امیر کی تمیز کے بغیر، فلاحی ریاستیں، غریبوں کے اور بے روزگاروں کے وظیفے، بچوں کی تعلیم، علاج، مال، یہ سب کچھ انہوں نے اسلام سے لیا۔ جب اسلامی ریاست میں یونیورسٹیاں قائم تھیں، تعلیم عام تھی، اس وقت یہ جاہل تھے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں، اور ان سے وہ نہیں لیتے جو اسلام سے انہوں نے لیا، ان سے وہ لیتے ہیں جو ان کی خلاف اسلام آتے ہیں۔ اب بڑا ہمارے سارے دانشور، سارے سیاستدان ٹی وی پہ اکثر سننے میں آتا ہے، یہ جب عدالتوں کا شور چلتا رہا تو جی چرچل نے کہا تھا، کسی نے اس سے کہا کہ اس جنگ سے ہم بچ جائیں گے، تو اس نے کہا کیا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اگر انصاف ہو رہا ہے تو پھر ہمیں کوئی خطرہ۔ یہ چرچل کا مقولہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قوموں کی زندگی اور بقا انصاف میں ہے۔ اگر جزا و سزا کے معاملے میں انصاف کرتی ہیں تو وہ زندہ رہتی۔ چرچل نے اگر قرآن سے لے کر کوٹ کیا ہے تو یہ ہم سارے چرچل سے کوٹ کرتے ہیں، قرآن سے کوٹ نہیں کرتے۔ یہ ہماری ذہنی غلامی کی انتہا ہے۔ سارے انسان، سارے افراد انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کے وجود سے بنے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اس اللہ سے اپنا بہتر تعلق قائم رکھو، اس کی اطاعت کرو، اس پر ایمان لاؤ،
وہ ایسا قادر ہے کہ تم سب کو اس نے ایک وجود سے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اگر ان کی اہلیہ تخلیق ہوئی تو وہ ان کے وجود سے پیدا کی گئی، اور پھر آگے نسل انسانی بڑھی تو گویا بنیاد ایک ہی وجود ہے جس سے سب انسانوں کو اللہ نے بنایا. آگے چل کے جب ہم معاشروں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں، شعوب میں بٹ جاتے ہیں تو کچھ لوگ جن کو عروج حاصل ہوتا ہے، اقتدار میں آتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان کی رہائش، ان کی سوچ، ان کے افکار اور ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ان کے ملازم ہوتے ہیں ان کی سوچ، ان کی فکر کا انداز اور ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ان کے غلام ہوتے ہیں، ملازموں کے بھی نیچے ہوتے ہیں، ان کا انداز فکر بالکل ہی مختلف ہوتا ہے. پھر جو آگے نسلیں چلتی ہیں تو وہ عادات و اطوار جینز میں، انسانی جینز میں سفر کرتے ہیں، جو آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور یوں انسانوں میں فرق پڑ جاتا ہے. ہمیں بھی انگریز کی بر صغیر پر قبضے اور 100 سالہ حکومت نے، ہماری 3-4 نسلیں اس میں گزر گئیں. وہ غلامی کے جو جراثیم ہمارے ذہنوں میں گھسے وہ ابھی تک وہیں مقیم ہیں. ہم خود ابھی تک انگریز کا غلام ثابت کرنے میں اپنی پوری کوشش لگاتے ہیں. لباس کا معاملہ دیکھ لو، شکلیں دیکھ لو، بات کرنے کے انداز دیکھ لو، اخلاق اور تہذیب دیکھ لو، ہر پہلو میں جس بندے کو 2 وقت کا کھانا نصیب ہو جائے وہ صاحب بنے بغیر اس کا گزارا نہیں. وہ اپنے آپ کو انگریز ثابت کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ آج بھی ہم انہیں برتر سمجھتے ہیں اور خود کو ان سے بہت کم تر اور غلام سمجھتے ہیں. کاش کہ ہم آزاد ہوئے. ہم آزاد نہیں ہوئے، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. ہماری آزادی ایسی ہے جیسے وہ فال نکالنے والوں کے پاس طوطا ہوتا ہے نا، اسے پنجرے میں رکھتے ہیں اور نکال بھی دیتے ہیں. وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، پھر پنجرے میں گھس جاتا ہے، اڑ تو نہیں جاتا. وہی آزادی ہماری بھی ہے. کاش ہم انگریزوں سے لڑے ہوتے، ہم نے جانیں دی ہوتی، ان کو قتل کیا ہوتا اور دھکیل کر سمندر میں پھینکا ہوتا، پھر آزادی نصیب ہوتی. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال معاشرے میں جو ترتیبیں بنتی ہیں اور لوگوں کے جو ذہن بنتے ہیں وہ اس طرح سے بنتے ہیں، ورنہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور اس عمل سے ہم بھی گزرے بحیثیت قوم، تو وہ غلامی ہمارے ذہنوں میں جم کر رہ گئی ہے. ابھی تک ہماری لیڈرشپ اور قیادت میں بھی کوئی آزاد ذہن نظر نہیں آتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو مرد جو خاتون چوری کرے اس پر چوری ثابت ہو جائے شرعی شرائط کے ساتھ، جو شرائط شہادت ہیں ان کے ساتھ ثابت ہو جائے یا وہ خود قبول کر لے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. چوری کی سزا یہ ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت، چور کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. یہ اسی طرح آگے چلتی ہے. وہ باز آ جائے ٹھیک ہے، باز نہ آئے تو پھر مخالف سمت کا پاؤں کٹ جائے گا. ڈاکہ کرے گا تو پاؤں کاٹ دیا جائے، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے. اس طرح حالات کے جو قرآن نے مقرر کی ہیں اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے. بہرحال یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن نے معاشرے کا حساب صرف آخرت پہ اٹھا نہیں رکھا، بلکہ معاشرے میں بھی عدل کے اصول دیے ہیں، اور جو قوم بھی ان اصولوں کو دیانتداری سے اپنائے گی من حیث القوم اسے حیات نصیب ہوگی. جزاء بما کسب نکالا من اللہ،
یہ ان کے اس عمل، اس برے کردار کی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ اگر وہ چوری ان پر ثابت بھی ہوگی، ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا، اس کے باوجود اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ آخرت میں انہیں معاف فرما دے گا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ غالب ہے، کوئی اس کی قدرت کاملہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، لیکن وہ حکیم ہے، اس کی احکام اور اس کا سارا فرمان اس کی حکمت سے پر ہے۔ جو جو احکام اللہ نے دیے ہیں انہی میں انسانیت کی بہتری ہے، انہی میں قوموں کی حیات ہے، انہی میں معاشرے پنپ سکتے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، تو بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، توبہ کا طریقہ یہ ہے، صرف توبہ کہنا توبہ نہیں ہوتی، توبہ کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کا مال لیا ہے تو اسے لوٹائے، کسی کی توہین کی ہے تو اس سے معافی چاہے، کسی کو جو جرم کیا ہے اگر وہ لوگ موجود ہیں تو ان سے ان کا ازالہ کرے۔ بعض اوقات کسی کی چوری کر لی یا کسی کے پیسے کھا گئے، وہ لوگ اب نہیں ملتے، مر گئے، چلے گئے یا کہیں چھوڑ گئے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچائے، ازالہ کرے جرم کا، آئندہ جرم نہ کرنے کا عہد کرے اور اللہ کریم سے معافی چاہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، ظلم کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد جو توبہ کرے، توبہ کیا ہے؟ وَأَصْلَحَ، یعنی پھر اصلاح کرے، جو جرم ہو چکا ہے اس کی اصلاح کرے، آئندہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کرے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ کریم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے، دنیا و آخرت کی رسوائی سے پناہ دے دیتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بڑا مغفرت والا، بہت بڑا معاف کرنے والا اور بہت ہی بڑا رحم کرنے والا۔ انسانی علم و عقل اس کی عظمت، اس کی بخشش، اس کی رحمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تم نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا بڑا بخشنے والا اور کتنا رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے مخاطب کیا تو یہ بھی نہیں جانتا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ زمینوں آسمانوں میں اختیار و اقتدار صرف اللہ کریم کا ہے، بادشاہی صرف اس کی، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور محدود وقت کے لیے ہے۔ ہر ایک کو جہاں وہ ہے اپنا حساب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر بندہ جو ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ صاحب اقتدار ہے۔ کوئی ملکوں پہ حاکم ہے، کوئی صوبوں پہ، کوئی شہروں پہ، کوئی علاقوں پہ، کوئی قبائل پہ، کوئی اپنے خاندان پہ، نہیں تو اپنے وجود پہ تو ہر ایک کی حکومت ہے۔ یعنی کسی نہ کسی درجے میں ہر بندہ جو ہے وہ صاحب اقتدار، صاحب اختیار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، اور جو کچھ اس کے تابع ہے اس کے بارے اس سے محشر میں پوچھا جائے گا۔ یہاں تو ہر ایک کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے، پتہ تب چلے گا جب بارگاہ الہی میں کروڑوں لوگوں کی طرف سے جواب دینا پڑا کہ کیا انصاف کیا تم نے اور انہیں کیا۔ تو ایک حکم کے تحت
کام چل جاتا ہے کہ اڑا دو گولیوں سے، بموں سے اڑا دو، اور خود ہی انصاف کر رہے ہیں کہ جی وہ ہلاک ہو گیا، یہ شہید ہو گیا. لیکن یہ پتہ تو تب چلے گا جب یہ سارا دفتر بارگاہ الہی میں میدان حشر میں کھلے گا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت تو بادشاہی اللہ کی ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اس نے جزا و سزا کا جو نظام مقرر کیا ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اور اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے، اسلام کے نظام عدل پر اعتراض ہے، تو کیا کائنات اس کے باپ کی ہے؟ زمین و آسمان بنانے میں اس کی شراکت ہے، انسانوں کو پیدا کرنے اور رزق دینے میں وہ حصہ دار ہے کہ اسے اعتراض ہے؟ میں سب کچھ میرا اپنا ہے، میں جو چاہوں کروں، جسے چاہوں معاف کر دوں، جسے چاہوں سزا دوں. کوئی اس پہ اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو آج کل ایک رواج ہو گیا ہے نا کہ جو بھی اٹھتا ہے اسے اسلام پہ اور خصوصاً اسلام کے نظام عدل اور شرعی نظام کی جزا و سزا کے نظام پہ بڑا اعتراض ہے. آوارہ مزاج عورتیں ہیں، بال کھولے ہوئے ہیں اور گرے باندھ یہاں تک چاک ہیں، کوئی پتہ نہیں، نہ کوئی ساتھ وارث ہے، نہ بیٹا ہے، نہ میاں ہے، نہ بھائی ہے، بیٹھی ہیں ٹی وی کے کیمرے کے سامنے، تنقید ہو رہی ہے اسلام پر، شریعت پر، اسلام کے نظام عدل پر. یہ عجیب سا ماحول ہے. فرمایا کیا یہ لوگ نہیں جانتے انہیں میں نے پیدا کیا؟ یہ تو پیشاب کے قطرے سے پیدا ہوئے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو کل بچے تھے، مکھی نہیں اڑا سکتے تھے، میں نے انہیں جوان کیا، میں نے انہیں ذہن دیا، عقل دیا. آج یہ مجھ پر ہی اعتراض کر رہے ہیں تو کل موت بھول گئی ہے ان کو. کل پھر انہیں ایک کیڑی تک اپنے وجود سے دور نہیں کر سکیں گے جب انہیں زیر زمین دفن کر دیا جائے گا. تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ اتنا بھی ان میں شعور نہیں ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ زمینوں آسمانوں کی کائنات کی حکومت اس کے پاس ہے. وہ خود خالق ہے کائنات کا، جو کمال جس چیز میں ہے وہ خود دینے والا ہے. اب اگر وہ جزا و سزا مقرر کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، اس کے سارے احکام حکمت سے پورے. لیکن اگر تمہاری ناقص عقل اس حکمت کو نہیں سمجھ سکتی، پھر بھی تمہیں اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں کہ تم کون سے اس کے ساتھ شریک تھے آسمان بنانے میں، زمین بنانے میں، مخلوق پیدا کرنے میں، مسبوق کو رزق دینے میں، حیات دینے میں، موت دینے میں. تم کس معاملے میں شریک ہو؟ کس حیثیت سے اعتراض کرتے؟ یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے. اعتراض کرنے کا حق کس کو ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ بھی یاد رکھو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواعظہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک له من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات رحمت للعالمین، اگلوں پچھلوں زمینوں آسمانوں اللہ کے سوا ساری کائنات کے لیے رہتے. تو جب لوگ کفر کرتے، انکار کرتے توحید و رسالت کا، اور یسارعون فی الکفر، دوڑتے کفر میں آگے کی طرف، ان کافروں کا بھی دکھ لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے مبعوث ہونے کے بعد یہ انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے،
یہ پھر جہنم میں کیوں جائیں؟ حضور کو دکھ ہوتا. اگر کافروں کے کفر کرنے پر نبی علیہ السلام کا قلب اثر رنجیدہ ہوتا ہے تو جو اسلام کا دعویٰ کر کے کام کافروں جیسے کرتے ہیں ان سے کون سی مسرت ہوتی ہے؟ ان دونوں لوگوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے. فرمایا میرے حبیب، میرے نبی، میرے رسول، آپ یہ دکھ نہ اٹھایا، آپ کو یہ حزن نہیں ہونا چاہیے. حزن ہوتا ہے دوسرے کا دکھ. جیسے فرمایا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رب یزت عیناہ من الحزن، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بے نور اور سفید ہو گئیں یوسف علیہ السلام کے دکھ. یا غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دروازے پر کفار مشرکین مکہ پہنچ گئے اور ان کے پنڈلیاں نظر آ رہی تھی اندر سے. تو سیدنا ابو بکر صدیق بہت دکھی ہو گئی کہ کیا ہوگا. ارشاد ہوا لا تحزن، آپ میرے لیے غمزدہ نہ ہوں، ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. یہاں بھی لفظ حزن استعمال ہے کہ میرے حبیب ان کا دکھ نہ کریں. ایک وہ لوگ یسارعون فی الکفر، ایک وہ لوگ جو کفر میں اندھا دھند آگے بھاگتے جا رہے ہیں اور آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں. اور دوسرے وہ لوگ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ان کے دلوں نے نہیں مانا. اگر ان کے دل مانتے تو وہ آپ کا اتباع کرتے، اگر ان کے دل مانتے تو احکام الہی پر عمل کرتے، اگر ان کے دل مان گئے ہوتے تو آپ کی غلامی میں آ جاتے. کام اپنی مرضی کا کرتے ہیں، لین دین میں اپنی مرضی کرتے ہیں، سود کھانے میں خود مختار ہیں، اپنے روزمرہ کے اعمال میں چوری ڈاکہ جھوٹ جو چاہیں کر لیتے اور کہتے ہیں ہم ایمان بھی لائے. فرمایا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ان کے دل ایمان نہیں لائے، زبانیں کہہ رہی ہیں. فرمایا یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں نا، ایک وہ الذین یسارعون فی الکفر، ایک وہ لوگ جو سری کفر میں پڑ گئے اور اس میں آگے سے آگے بھاگتے جا رہے ہیں، آپ ان کا دکھ نہ اٹھائیں. اور دوسرے وہ لوگ، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے ہم سب کے لیے، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں نے نہیں مانا. یہ ان کا کردار بتاتا ہے. دوستی ان کی کافروں کے ساتھ ہے، کردار ان کا کافروں جیسا ہے، سود کھانے میں کافروں جیسے ہیں، شراب پینے میں کافروں جیسے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے میں دیدہ دلیر ہیں، یعنی ہر برائی کرنے میں دلیر ہیں، اور ساتھ دعوی اسلام بھی ہے. فرمایا میرے حبیب ان لوگ، یہ آپ کو دکھ دینے والے لوگ، سو آپ ان سے دکھی نہ ہوں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ یہودی ایسی ملعون قوم ہے کہ ظہور اسلام سے لے کر ہمیشہ ان کے بارے قرآن کریم مطلع فرماتا رہا کہ ان سے، یہاں بھی فرمایا من الذین ہادوا، یہ یہودی سماعون للکذب، یہ تو جھوٹ سننے کے عادی ہیں. یعنی ان کے ملعون ہونے اور معذوب ہونے کی ایک ہی وجہ کافی ہے کہ یہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، جھوٹ سن کر خوش. اگر جھوٹ سننا اتنا بڑا جرم ہے تو جھوٹ بولنا کتنا جرم ہوگا. صرف جھوٹ سننا اگر دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور ایمان سے خالی کر دیتا ہے تو جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہوگا. سماعون لقوم آخرین، اگر آپ کی کوئی بات سنتے بھی ہیں تو دوسری یعنی کافر اقوام کی جاسوسی کرنے کی.
آپ کی محفل میں اگر آتے ہیں یا مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں کافر اقوام کے پاس. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور جو سنتے ہیں وہ بھی سچ نہیں بتاتے. جو اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی اس میں بھی تعریف کر دی، جو آپ سے سنتے ہیں اس میں بھی تبدیلی کرتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں اور اپنے مطلب کی باتیں کر لیتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر یہ بات اس طرح سے حضور کریں تو ٹھیک ہے وہ مان لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاعْذَرُوا، اور اگر بات اس کے خلاف کو اور ہو تو بھاگ جاؤ، چھوڑ دو، بالکل اس طرف دھیان نہ دو. فرمایا آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا، آپ کے طلب اثر کی ایذا کا سبب بننا، غضب الہی کو دعوت دینا ہے. اور جو یہ جرم کرتے ہیں اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. لہذا آپ ان کی پرواہ نہ فرمائیں، ان کی بالکل کوئی آپ اپنے قلب اثر پہ بات نہ آنے دیں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. میرا حبیب، ان کا یہ جرم ایسا ہے کہ اس کے بدلے اللہ نے انہیں فتنوں میں، فساد میں، خانہ جنگی میں، قتل و غارت گری میں، دہشت گردی میں، خودکشی میں مبتلا کر دیا ہے. لہذا جسے اللہ عذاب دینے لگے آپ اس کے لیے کیا کر سکتے؟ میرا خیال ہے ہماری قوم کو قرآن کریم کی یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے کہ وہ جو یہودیوں اور کافروں پر جو عذاب آتا ہے اور خانہ جنگی اور دہشت گردی اور خودکشی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس میں ہم کیوں مبتلا ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بھی زبان کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دل اسلام کے ساتھ نہیں لگتا، دل کفر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ اتنا بڑا جرم ہے. ایذائے رسول، ایذائے پیغمبر اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کا مقدر ضلالت کر دی جاتی ہے، یہ ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں. ان کے پاس ریاست و حکومت ہو تو بھی لوگ انہیں گالیاں دیتے پھرتے ہیں، انہیں عزت و احترام نصیب نہیں ہوتا، یہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، آخرت سے نہیں بچ پائیں گے. اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ قبول بھی فرمائے. ہمیں ان آیات مبارکہ کو بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو سامنے رکھنے کی، سینہ کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہتے کیا ہیں، ہمارا کردار کیا ہے. چلے تبلیغ پہ لگائے جا رہے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں فرائض چھوڑ کر تہجد اور اوابین کی پابندی ہو رہی ہے، لیکن سود کھا رہے ہیں. یہ عجیب تماشا. اکیلا سود کھانا جو ہے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ ہم نے دوغلا پن مچا رکھا ہے، جو قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ قالوا آمنا بافواہہم، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، منہ سے کہتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ دہشت گردی، خودکش حملے، اپنی فوج، اپنے لوگ. کبھی آپ نے دنیا کی تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ کسی ملک نے اپنی رعیت کے خلاف اعلان جنگ کیا؟ کب تک کی انسانی تاریخ ملتی ہے.
میرا محدود مطالعہ جہاں تک ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، میں نے اپنی اس زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کو پاکستانیوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے سنا ہے۔ یہ اعلان میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ دنیا میں کسی ملک نے اپنی قوم، اپنے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ بغاوتیں بھی ہوئی، فوجی ایکشن بھی ہوئے، لڑائیاں بھی، یہ چلتا رہتا ہے۔ اعلان جنگ پبلک کے خلاف حکومت کی طرف سے میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا، کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بھی بتائے۔ یہ کیا ہے؟ عذاب الہی ہے۔ ہمارا جو کردار ہے دوغلاپن، کہ زبان سے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، اعلان مسلمانی کا، تنقید بھی اسلام پہ ہی کرتے ہیں، اور ایک ایک اسلام کے ایک ایک رکن پہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ سوات میں نظام عدل کا معاہدہ ہوا تھا تو ٹی وی اخباروں میں طوفان آ گیا تھا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو، یہ بڑی زیادتی ہے، شریعت کا نفاذ کیوں کر رہے ہو؟ چنانچہ نہ کر کے بھی ہم نتائج بھگت رہے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں ہدایت دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے اور سمجھ اور شعور عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔